اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیت میں گزرا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسلام کی صورت میں اللہ پاک نے اس عظیم نعمت کو تمام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کو آخری نبی پر اتار کر اور شریعت محمدیہ کو یہ احکام دے کر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اتنے پیارے پیارے احکام، حلال حرام کے، جائز ناجائز کے اور پاکی ناپاکی کے تمام مسائل الحمدللہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں۔ چار چیزیں جو حرام ہیں صراحتاً ان کو بیان کیا، المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میتہ مردار، پہلے سے مردار، والدم اور دم مسفوح، اور خنزیر کا گوشت کا ذکر کر کے اس لیے ذکر کیا کہ پورے جانور میں مقصودی چیز گوشت ہوتی ہے، ورنہ خنزیر کے بال، اس کی چربی، اس کی ہڈیاں، اس کا ایک عضو حرام ہے۔ اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بھی، کسی چیز کو منسوب کر دیا جائے غیر اللہ کے نام کے لیے، اور اس وقت جو الفاظ زبان سے ادا ہوں، اللہ فرماتے ہیں چیز کو چھوڑیں، وہ لفظ بھی حرام ہے کہ یہ چیز فلاں کے لیے، اب فلاں کی خوشنودی پہ میں اس کو ذبح کروں گا، یہ کلمے بھی حرام ہیں۔ پھر فرمایا ٹاکے لگانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی طرف سے ٹوٹکے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی کسی بندے کو بھی گنجائش ہو نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا ایک بندے نے چھینک ماری، اور پھر اس کے بعد نا اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کی دوا کون سی بتائی ہے؟ اس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، درود شریف ہی پڑھا تھا مختصر سا، والسلام علی
رسول اللہ، الفاظ بھی اچھے تھے، لیکن سنت کیا ہے؟ الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ، یہ الفاظ ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی زیادتی کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لکیر کے فقیر۔ ایک بندے نے ختنے کی دعوت کی، ختنے کی دعوت، ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مدعو کیا ختنے کی دعوت پر۔ تو حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدعت ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، کاٹ دیا، اب اس کو یخنی بنا کے تو نہیں پلانی نے بھیا، میں کیا کر رہے ہو؟ آج آپ اس کی تقریب منعقد کرو گے، کل بعد میں آنے والے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ مسند احمد کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی حوصلہ شکنی کی، یہ بھی کوئی تقریب منعقد کرنے کا مقام ہے بھائی؟ ختنہ ہے، نائی کا کام تو اس نے کاٹ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ رسموں سے بچیں، رسموں سے، رواج، رسم رواج۔ پہلے شادی بیاہ پہ رسمیں ہوتی تھی، اب شادی بیاہ جتنا خرچہ میت پہ ہو جاتا ہے۔ کتنا برا وہ اعلان ہے کہ جنازے میں بعض اوقات مولوی سے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اعلان کرو جڑے نماز جنازہ پڑھنا ہے انہوں روٹی کھا کے جاؤں۔ اس کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے اور ہم سارے جو ہے نا وہ لنگوٹے کس کے تیار ہو گئے، کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے میت کے گھر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوت کی ہو گئی، ان کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ ان کے گھر والے غمگین ہیں، بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، لہٰذا ان کے کھانے کا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ اور میت کے گھر والے کے لیے حکم ہے کہ 3 دن تک ان کا چولہا نہ جلے، ان کا چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ پڑوس والے، رشتہ دار، اقربا، وہ لوگ اس انتظام میں حصہ لیں۔ اور بہت ساری ایسی رسمیں، بزرگوں کے آستانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دور اندیش آدمی تھے، وہ متبرک درخت جس کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب آپ کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے، نیچے تیرے صحابہ کے ہاتھ، تیرا ہاتھ، اور ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب پہ میرا ہاتھ ہے، اور میرے اور آپ کے فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے، میں ٹھیک ہوں یا آپ ٹھیک ہیں۔ دیوبندی علماء کے فیصلے بعد میں ہوں گے، مرنے کے بعد۔ بریلوی علماء کے فیصلے مرنے کے بعد اعمال نامہ پتہ چلے گا۔ اہل حدیث علماء یا دنیا کا کوئی بھی بندہ مرنے کے بعد اعمال نامہ کھلے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ جنت میں گیا یا جہنم میں گیا۔ وہ اتنی عظیم جماعت، اور خاص طور پر اس تختہ شاجرہ کے نیچے شریک ہونے والے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کے فیصلے اللہ نے دنیا میں کر دیے۔ تو وہ درخت تھا، کیکر کا درخت، اس کے نیچے یہ بیعت کا عمل ہوا تھا، اللہ کو یہ پسند آیا، اس درخت کا ذکر بھی کر دیا، اس جماعت کا ذکر بھی کر دیا،
اور ان ہاتھوں کا بھی ذکر کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نا اس درخت کو کچھ بار کے لوگ بہت زیادہ تعظیم کرنے لگے، متبرک سمجھنے لگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس درخت کو کٹوا دیا کہ آج یہ ہلکی ہلکی تعظیم ہو رہی ہے، اور ہمارے جانے کے بعد یہاں کہیں شرک کا اڈا نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے راتوں رات کٹوا کے اس کی لکڑیاں بھی گمنام کر دی۔ ہمارے بڑوں نے ہم تک خالص دین پہنچایا ہے، اس میں شرک کا بدعت کا شائبہ تک نہیں ہونے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایصال ثواب کے متعلق نا تھوڑی تفصیلی بات ہے، میں اس مقام پہ نہیں کرتا، اس کا سٹاپ ہے سورہ انعام۔ ایصال ثواب کے عنوان پہ انشاءاللہ تفصیلاً 2 درس ہوں، 3 درس ہوں، 4 ہوں، جب تک آپ حضرات مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک آگے نہیں چلوں گا۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایصال ثواب کے منکر ہو نہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پورا قرآن پکڑیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ میرے وارثوں کو، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو اس کا ثواب پہنچا، اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اور مانگنے میں کنجوسی نہ کریں، اور یوں دعا مانگیں، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ ہر ایک کو برابر ثواب پہنچائے گا، اور آپ اور میرے ثواب میں بھی اللہ کمی نہیں کرے گا۔ ثواب کا کوئی منکر نہیں، ایصال ثواب کا کوئی منکر ہو نہیں ہے، کچھ قیود اور شرائط کے ساتھ۔ بندہ فوت ہو گیا، اب جمعرات آ رہی ہے، آنے والے جمعرات ہی کی دن کی تخصیص کیوں؟ 7واں دن پورا ہو رہا ہے، 7ویں دن ہی کی تخصیص کیوں؟ 40 دن کے بعد 40واں ہی کیوں؟ اب شکر ہے الحمدللہ اشتہارات جو آتے ہیں نا اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، دین اور چیز ہے، رسم اور چیز ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا رسم چہلم، رسم اور دین دونوں الگ الگ چیز ہے۔ رسم ہر علاقے کی الگ ہے، کوئٹہ کی الگ ہے، ہمارے بزرگ کوئٹہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 8-10 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اب دوبارہ تعارف کروایا۔ کوئٹہ کی الگ ہے، پشاور کی الگ ہے، ہمارا علاقہ مانسیرا اس میں الگ ہے، بلکہ ہر 15 کلومیٹر کے بعد رسم اور بدعت کی شکل الگ ہے۔ یہاں کے رسم و رواج اور ہیں، حسن ابدال کے رسم و رواج اور ہیں، ہری پور کے رسم و رواج اور ہیں، ترنول، فتح جنگ اور چھوڑیں یہ باتر کے رسم و رواج اور ہیں، ماڈل ٹاؤن کے رسم و رواج اور ہیں۔ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر رسم بدلتی ہے، سنت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی شکل، صورت، حیت، ماہیت تبدیل نہیں ہوتی۔ سنت سنت ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے، یہ سوال کرنے والے صحابہ تھے کہ یا رسول اللہ حلال حرام کے احکام بیان کر دیے، یہ جو ہم باز اور کتے سے شکار کر کے جو جانور استعمال کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک، میرے محبوب آپ سے سوال کر رہے ہیں، ماذا احل لہم، کون سی چیز حلال ہے شکار میں؟ جس جانور کو شکار کیا کیسے حلال ہے، کیا کیا حلال ہے؟ کل، میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، احل لکم الطیبات، ہر
ستھری اور پاکیزہ چیز حلال ہے تمہارے لیے، نیازات اللہ، اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے حلال کی ہے۔ طیب، طبیعت جس کو پسند کرے، طبیعت جس کو پسند کرے۔ اب شکاری نے جو شکار کیا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، باز یا کتا، اس کو جو سکھایا جاتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطیں جب تک پائی جائیں اس وقت تک آپ اس کو سکھایا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کتے کو یا باز کو شکار کرنے کے لیے کہیں، اجازت دیں تو جائے۔ خرگوش ہے، آپ کا کتا یہاں پڑا ہے، آپ کے کہنے سے پہلے بھاگ گیا ہے تو سمجھو یہ کتا شکاری نہیں ہے۔ باز آپ کی اجازت کے بغیر بھاگ گیا ہے تو ابھی یہ سیکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا یہ پکڑ کے لے آئے گا، وہ حلال نہیں ہے، اس کی شکار پہ کوئی اعتبار ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ آپ بھیجیں تب جائے۔ دوسری شرط، آپ بھاگتے ہوئے کو شکار سے واپسی کا بلاوا لائیں، بھائی واپس آ جاؤ، تو وہ واپس آ جائے، اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر بھی اس کے شکار کا کوئی اعتبار ہو نہیں ہے۔ اور تیسرے، وہاں جا کر اس جانور کو وہ زخمی کرے، اس جانور کو وہ زخمی کرے، خود نہ کھائے لے کے آئے، خود نہ کھائے، زخمی کر دیا لے کے آئے، اور آپ کے پاس آنے تک وہ مر چکا ہے، سانس نکل چکی ہے، تو وہ جانور حلال ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ بیچتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، ان شرائط کے ساتھ ہو، شکار حلال ہے۔ یسألونک، میرے پیارے محبوب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال ہے تمہارے لیے؟ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، وما علمتم من الجوارح، اور وما، اور وہ شکار، علمتم، جنہیں تم سکھاؤ، من الجوارح، زخمی کرنے والے، مکلبین، اجازت آپ بھیج رہے ہیں نا، مکلبین مسلط کرنے والے، شکار کی اجازت دینے والے، یعنی آپ بھیجنے والے، جاؤ، اشارہ کیا، مکلبین اجازت سے جائے، آپ مسلط کریں اسے، تعلمونہن، اور تم سکھاؤ ان کو، مما علمکم اللہ، اس شکار کے علم میں سے جس کا اللہ نے تمہیں علم دیا، اور وہ علم یہی ہے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس میں سے جو روک کر رکھے تمہارے لیے، وہاں گیا، شکار کیا، بھیجا تم نے تھا، کھا وہ خود گیا، یا خود کھانے کا عادی ہو، شکار کیے ہوئے جانور کو مالک تک لے کے نہ آئے تو اس شکار کا اعتبار نہیں ہے۔ امسکنا، روک کے رکھے تمہارے لیے، یعنی زخمی کر کے تمہارے لیے لے کے آئے، خود نہ کھا جائے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، نام لو اس پہ اللہ کا، یاد کرو اللہ کا نام اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہر نیک کام میں بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واجب ہے، یعنی قصائی کی غفلت سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، وہاں صرف برکت اور ثواب نہیں، وجوب ہے،
لہذا آپ جس کسائی سے گوشت لیتے ہیں جانور وہ آپ کے سامنے ذبح کرے تو اونچی آواز سے اس کو عادت ہونی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں واجب ہے، باقی معاملات میں بسم اللہ برکت کے لیے پڑھی جائے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، کوئی اپنی منمانی کرتا ہے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ کہتے ہیں نا کون حساب لینا ہے، 100 بندے نہیں گنے انہوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، کون حساب لے سی؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل ہو نہیں ہے۔ چھوٹی سی میموری کارڈ میں بندے کی ساری زندگی اگر آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ریکارڈ اس کے سامنے چلا دے اور وہ خود دیکھتا رہے اور اس کا حساب سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری صاحب رات کو جو ترجمہ ہوتا فرمانی یہ رہ گیا تھا اس کا ترجمہ، چلو کل کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔